الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دو حق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا، دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناخوش ناراض نہ کرنا۔ یہ دو حق ہیں۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اس کو کرنا، اور وہ ہے نیکیاں اور طاعت، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو ناراض ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور وہ گناہ ہے اور نافرمانی۔ لیکن انسان کے لیے یہ دونوں کام مشکل پڑتے ہیں۔ طاعت میں بھی اس کو مجاہدہ کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے بھی مجاہدہ کرنا ہے۔ طاعت میں مجاہدہ نفس اور شیطان، ان کی کوشش اور محنت یہ ہوتی ہے کہ یہ نیکیاں اور اچھے اعمال نہ کر پائے۔ اب جب کرنے کے لیے آدمی ارادہ کرتا ہے تو اب ان دونوں کی محنت اور کوشش چالو ہو جاتی ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے اور کسی نہ کسی چھوٹا سا کوئی وجہ سے وہ کام نیکیوں سے رک جاتا ہے آدمی۔ تو نیکی کرنے کے وقت میں بھی مجاہدہ برداشت کرنا ہے، اور گناہ کا جب تقاضا ہو رہا ہوتا ہے گناہ سے بچنے میں بھی مجاہدہ انہی نفس و شیطان کی طرف سے یہ بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور گناہ پر آمادہ کر دیتے ہیں انسان کو۔ تو اب ہمارے ذمہ دو کام ہو گئے۔ ایک تو اس کی فکر کرنا کہ اللہ پاک خوش ہو، اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان دونوں سے مستقل جہاد کرنا، اور مستقل ان سے لڑنا، اور مستقل ان سے چوکنا رہنا کہ یہ نیکیوں سے ہم کو روک نہ پائیں گے۔ نیکیوں سے روکنے کے لیے بہت سارے اسباب اور بہت ساری تدبیریں ان کے پاس ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور آدمی کو الجھا دیا، معلوم ہوا کہ جو ہے وہ نیکی سے رہ گیا۔ مثلا اب سردیاں چل رہی آج کل ہیں، اب ان سردیوں میں ایک تو وضو کرنا، اپنے کپڑے اور گرم اس کو اتار کر کے وضو کرنا، وضو کر کے پھر گھر سے نکلنا، پھر مسجد آنا، خاص طور سے فجر وغیرہ میں۔ تو اب نفس اور شیطان کی محنت ہوتی ہے، ارے یار گھر ہی پڑھ لو، کیا کرنا ہے۔ اب جب یہ ہوا تو بعض اوقات آدمی جو ہے ہمت اس کی ٹوٹ گئی، تو اس نے کہا چلو یہی وضو کر کے پڑھ لیں، زیادہ اچھا رہے گا اس میں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ارے گرم پانی تو ہے نہیں، ٹھنڈا پانی کرو گے ٹھنڈ زیادہ لگے گی۔ اب گرم پانی کے چکر میں اب بیٹھے ہیں، معلوم مسجد کی جماعت چلی گئی یہاں سے آ کر کے۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمت کی چلو آج پہلے مسجد پہنچ جائیں، تو سوچ اب اندر سے ہو رہا پہلے جلدی کیا کرو گے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، بس یہ جہاں ہوا طبیعت تھوڑی سی سست ہوئی، معلوم ہوا کہ نماز گئی۔ تو اسی طرح اور بھی معاملات ہیں۔ تو نیکیوں کے کرنے میں بھی مجاہدہ کرنا ہے، اور گناہ کے بچنے میں بھی مجاہدہ کرنا۔ بچنے میں مجاہدہ وہ آمادہ کر رہا ہے، مستقل نفس بھی لگا ہے اور نفس شیطان بھی لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے گناہ ہو جائے۔ وہ کبھی کبھی یہ بھی دل میں ہو جاتا ہے کہ ارے معمولی ہے کر لو، بڑا آئے گا تو بچ جانا اس سے۔ اب تھوڑا کبھی یہ ہوا کر لو توبہ کر لیں گے، کبھی یہ ہوا کہ کر لو کون دیکھ رہا ہے یہاں، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ سامنے پیش نظر کیا ہو؟ ہمارے پیش نظر یہ ہو ہر نیکی کے وقت میں میرا اللہ خوش ہوگا اس سے، اور اللہ کی خوشنودی ظاہر ہے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت اور کامیابی کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جب گناہ کی بات آ جائے تو فوراً تصور کرے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے ظاہر ہے اس سے بڑا نقصان اور خسارہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو چیزیں پیش نظر رہیں کہ اللہ پاک کو خوش کرنا ہے اور ناخوشی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب چاہے
ان دونوں سے مقابلہ کرنے کا کتنا ہی مجاہدہ ہو جائے اس کو برداشت کر لے۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ یہ طے کر لے کہ جان چلی جائے لیکن ان کے کہنے پر عمل نہیں کریں گے، بس اتنا اگر طے کر لے۔ اور پھر یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، اللہ پاک سے طرف توجہ کرتا رہے کہ اللہ آپ بچا لیجئے گناہ کے موقع پر، اور طاعت کے موقع پر اللہ آپ ہمت دے دیجئے، اللہ پاک پھر مسئلے کو آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے کمزور بھی ہے، توانائی طاقت بھی نہیں اس کے اندر ہے، تو اپنے کاموں کے سلسلے میں ماں باپ کا سہارا لیتا ہے وہ، اور ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے وہ، اور جب ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے تو ماں باپ توجہ اس کے اوپر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بھی معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ کرتا ہے سچے دل سے اور سچی طلب کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، اس نیکی کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں ایک بات جو مختصر طور پر عرض کی ہے، اللہ پاک یہ دونوں چیزیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے اور ناخوشی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خوش رکھنے کے لیے طاعت کا اہتمام کرنا ہے، اور ناخوشی سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، اور ان دونوں میں موقعوں پر نفس و شیطان کا مقابلہ۔ اسی لیے بعض حضرات نے ایسے موقع پر دعا بھی بتائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کا ورد کرے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ بعض حضرات نے فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کثرت کے ساتھ رکھے تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ گناہ کی طاعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی لاکھ تدبیر کر لے، لاکھ کوشش کر لے، لیکن ان کی طرف سے اگر توفیق نہیں شامل حال ہو رہی ہے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا اس کے اندر۔ اسی لیے تلاوت قرآن کو بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جتنی کثرت کے ساتھ ہوگی اتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ جب اللہ سے تعلق بڑھے گا تو نیکیوں کے سلسلے میں ان کی طرف سے عنایتیں ہوتی رہیں گی، گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں ان کا فضل ہوتا رہے گا، دونوں کام بنتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ دعا یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، دوسرے تلاوت قرآن، اور تیسرے دعاؤں کا اہتمام۔ ایک تو یہ دعا پڑھو، ذکر دعا کرتے رہنا، اور اس دعا میں اللہ کے حضور اپنی عبدیت بھی اور بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرنا کہ اللہ آپ کی اگر عنایت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم تو بہت کمزور بندے ہیں، آپ اپنا فضل شامل حال فرما دیجیے، ہمارا کام ہو جائے اس کے اندر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، دوسرے تلاوت قرآن، تیسرے دعا کا اہتمام کرنا۔ اس سے انشاءاللہ دونوں